بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گروپ کی سبھی ایڈمنس کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی بات چیت میں شریک ہوں۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، یہ بات چیت جو ہے وہ ایک اور جو آڈیو لیک ہوئی ہے ندا کے بارے میں اور سید نصیر شاہ کے بارے میں، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں بات چیت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ندا نے اس کے جواب میں ٹویٹر پہ اپنی آڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے، اور جنرلی ہمیں اس رویے اور اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے جو خواتین کے بارے میں بعض احمدی مربیان اور بعض اور جو عہدے داران ہیں وہ روا رکھتے ہیں، اور جنرلی جو رویہ رکھا جاتا ہے خواتین کے ساتھ انسلٹنگ، اور بات بات میں ان کے ساتھ ایک توہین آمیز رویہ رکھا جاتا ہے، وہ سب کچھ کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے، اور اس آڈیو کا بھی ہر اینگل سے تجزیہ کرنا ہے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں اپنی سبھی ایڈمنس کو کہ وہ تشریف لائیں، اور اگر افاف موجود ہیں تو پلیز گفتگو کا آغاز کیجیے۔ افاف آپ۔ السلام علیکم۔ میں یہ تبصرہ سن رہی ہوں اور میں نے بھی ندا کی آڈیو سنی ہے، اور میں یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ ندا کا یہاں پر کہیں پر بھی کوئی قصور نہیں ہے، اور اگر اس کی آڈیو کلپس بھی سنا جائے تو آپ فیل کریں گے کہ وہ ندا جو ہے وہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، بار بار اس بات کو وہ کنٹینیو نہیں کر رہی، وہ ڈینائی کر رہی ہے، اور وہ اس کے پاس بھی نہیں بیٹھی ہوئی، اور وہ ہر حال میں وہ ایک دور ڈسٹینس پہ بات کر رہی ہے، اور جو ٹریپ کر رہا ہے وہ ایک آدمی ہے۔ وہ آدمی کون ہے؟ وہ ان کے عہدے دار ہے، یا ایکس عہدے دار ہے، یا جو بھی ہے، لیکن وہ خلافت احمدیہ سے ہی ریلیٹڈ بندہ ہے، وہ کوئی باہر سے نہیں آیا۔ ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ان کا گند انہی کے اندر لٹایا گیا، ان کا گند جو تھا وہ انہی کے، کیا نصیر شاہ جو ہے وہ خلافت احمدیہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ کیا اس کا پاسٹ جون سا ہے وہ اتنا دھلا دھلایا صاف ستھرا فرشتوں جیسا تھا جو وہ بات کر رہا ہے کہ اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں وہ بہت ساری اپنی پاسٹ کی ہسٹری بتا رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، لگا رہا ہے وہ۔ تو اب اس پہ بھی تو بات کریں کہ صرف ندا ہی کیوں، آدمی جو آپ لوگوں نے عہدے دار رکھے ہوئے ہیں وہ خود اپنے منہ سے بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کرتے رہے اپنے پاسٹ میں، اور پاسٹ میں تو وہ اگر آج ایکس احمدی ہے لیکن پاسٹ میں تو وہ احمدی تھا۔ اور یہ جو ایک ہم نے ندا کی آڈیو اگر ہم نے سن لی، اور ہم نے لڑکی، صرف یہ کہ معاشرے میں لڑکی کا کیا مقام ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہم نے ندا کو ہائی لائٹ کر دیا اور نصیر شاہ کو ہم نے چھپا دیا۔ فرض کریں اس کو ہم چھپا دیتے ہیں تو اب یہ محمود شاہ کا کیا کردار نظر آیا ہمیں، اور پھر اور آدمیوں کا ہم جہاں جہاں پر کردار دیکھتے ہیں، تو بات ہماری یہ ہے کہ خلافت احمدیہ میں جو اگر لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہیں اور وہ کردار کی غلط ہیں، تو کیا آدمی جو ان سے ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ عہدے داران ہیں، تو کیا ان کو یہ جائز دیتا ہے کہ چھپ چھپ کر اس طرح کی حرکتیں کرنی اور عورتوں کو ورغلانا، جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، ان کو شے دینی کہ آؤ ہمارے پاس؟ تو ان کا کردار کیسا ہے؟ آپ یہاں پر بھی تو بات کریں، کیا آپ کی جماعت نے یا آپ کے نظام نے وہ رولز ریگولیشنز فالو کیے ہیں کہ آدمیوں کو اس چیز سے کیسے پریونٹ کیا جائے کہ یہ جو حرکتیں کر رہی ہیں عورتوں کے ساتھ؟ پھر آگے میں نے اس کا جب نام دیا کہ گگنی سسٹم پھر جب رائج ہو گیا، اور میرے گگنی سسٹم سے آپ لوگ بہت زیادہ خار کھاتے ہیں، یہ سارے لوگ جن کو میں بتاتی ہوں، تو یہی اسی طرح کی عورتیں جب بڑی ہو کر گگنی بن جاتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ وجیہہ نے اس کو گگنی کا نام کیوں دیا۔ اب یہاں پر الہی جماعت کا دیکھ لیں کہ کیا فیصلہ ہے کہ ایک عورت کسی طریقے سے اس کی عزت جون سی ہے وہ پامال ہو رہی ہے، وہ بچ نہیں سک رہی، اور وہ اس ٹریپ میں آتی چلی جا رہی ہے، ایک عہدے دار، دوسرا عہدے دار، تیسرا عہدے دار، وہ عہدے داران کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے، اور پھر
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاتی ہے اپنے خلیفہ کے پاس اور جا کے اس سے انصاف مانگتی ہے. تو انصاف دینے والا خلیفہ جو ہے وہ بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے اور اس کے جو قانون ہے اس کو فالو کرنے کی بجائے اس کو وہ بھی خلیفہ بھی اس کو دھتکار دیتا ہے. تو اس صورت میں اس عورت کا کیا مقام ہے الہی جماعت میں؟ کیا ایسی الہی جماعت میں کوئی عورت زندہ رہ سکتی ہے اور ایک شرافت سے زندگی گزار سکتی ہے؟ یا کون سے وہ رولز اپنے اوپر لاگو کرے گی جس سے اس کا مقام بڑھے گا، نہ کہ اس طرح سے ذلیل ہوگی؟ اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے عہدیداران کس حد تک گندی نسلیں ہیں. ڈفرینٹ ٹائپس کی جو اسکیمیں نکالی ہوئی ہیں اس کو ایکسکیوز بنا کر فون کالز کرتے ہیں عورتوں کو، بیواؤں کو، جن کے مربی بندے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں ان کو، اور پھر سنگل مدرز کو اور ینگ لجنا کو، ان کو کالز کر کے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم آپ سے کسی تبلیغی بات پر بحث کر رہے ہیں یا کسی مذہبی بات پر بحث کر رہے ہیں، جبکہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. اور وہ دوسری سائڈ پر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ سویٹ لہجے میں آپ سے بات کر کر کے آپ کو ہنس ہنس کے ٹائم دے رہی ہے، پرووائڈ کر رہی ہے، کیونکہ اس کا ہسبینڈ اس کے پاس نہیں ہے، وہ اکیلی ہے، اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے اور آپ جو ان سے مصروف ہیں اپنی مشت زنی میں. تو اسی طریقے سے ہی تو انسان پھر آگے غلط کاموں کی طرف بڑھتا ہے. تو پھر اب آپ کیا کریں گے کہ مجھ جیسی لڑکی کو اگر بات کی جاتی ہے کہ جب بھی میں سخت لہجے میں بات کرتی ہوں تو آگے سے مجھے یہ تانا ملتا ہے، طنز ملتا ہے کہ آپ اپنے لہجے کو پیار اور سویٹ جیسا بنائیں. بھئی کیوں؟ آپ لوگوں کے اندر میں رہتے ہوئے جب جان چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا سویٹ لہجہ سن کر بعد میں اپنے گھر میں بیٹھے کیا حرکتیں کرنی ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں آپ کے ٹریپ میں آنے سے پہلے ہی میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کروں وہ کھری اور سچی ہو، بے شک کڑوی ہو، کیونکہ ایٹ لیسٹ میرا ضمیر یہ تو مجھے کہتا ہے نا کہ دوسری سائڈ پہ بیٹھا ہوا بندہ جو ان سے مشت زنی نہیں کر رہا. ایک طرف سے ندا کی آڈیو اور اس کے کریکٹر کے اوپر اتنی زیادہ الزامات اور اس کو بیچاری کے ساتھ اتنا برا حال کہ معاشرے میں اس کا زندہ رہنا محال کر دیا جاتا ہے، کیونکہ صرف اس لیے کہ اس کو سکھائے نہیں گئے، آپ لوگوں نے سکھائے نہیں کہ یہاں کے آدمی اتنے گھٹیا اور درندہ صفت ہیں کہ ان کے ساتھ تم نے کبھی ہنس کر بات نہیں کرنی. اور دوسری طرف میری جیسی عورت اگر ان کے ساتھ کرخت لہجے میں بات کرتی ہے تو اس کو وہ بار بار کہتے ہیں جی بات سنیں، آپ اپنا لہجہ درست کریں، آپ جاہل لگ رہی ہیں. بھئی آپ کو اس سے کیا؟ میں ایک جگہ پر ایسے کینیڈین سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں پر میں بہت اچھی جاب کرتی ہوں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مجھے جانتے ہیں اور بہت میری رسپیکٹ کرتے ہیں. اگر ان کو میرا یہ لہجہ پسند ہے اور وہ مجھے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کیوں اتنی اہمیت دوں؟ ہمارے پاس یہاں پر ایک لمبی فہرست ہے جماعت کے عہدیداران کی جن کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں. رانا لقمان کا بھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایک کیس نکلا ہے جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اس کا کردار کیا تھا. وہ اس نے مربی تھا اور مولوی ہے اور اس نے جامعہ سے تعلیم حاصل کی اور اس کا اینڈڈ اپ جو سے ہے وہ ابھی کورٹ میں چل رہا ہے. اس طرح سے اگر مرزا لقمان کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے، ندا نے بتا دیا. اس طرح سے اب یہ نصیر شاہ کا دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے عہدیداران ہی ہیں نا. مرزا افضل بھی ایک تھے جن کو امریکہ سے نکالا گیا تھا، سم ہاؤ اسی قسم کے کیس تھے اس کے اوپر، وہ بھی مربی. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس جن کے ہم کہاں کہاں پر نام لیں اور کیسے کیسے بتائیں. لیکن آپ لوگوں نے تو ایک یہی کانوں میں انگلیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ کون سی لڑکی ہوتی کون ہے کہ اس کا کردار خراب ہے، اس کی زبان خراب ہے، وہ ہوتی کون ہے کہ ہم سے اونچی آواز میں اونچے لہجے میں بات کرنے والی، ہمارے آگے آنکھیں نکال کر بات کرنے والی. آنکھیں نکالے گی تو اس کا کردار خراب ہو جاتا ہے، اور اگر آنکھیں نیچی کرے گی تو کہے گی کہ اس کی جو ان سی نیت یہی تھی کہ وہ اس چیز میں حامی بھر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تو لڑکی کون سا طریقہ اختیار کرے جو آپ لوگوں کی سوسائٹی کے لیے مناسب ہو، آپ لوگ تجویز کر دیں.
عورت نہ ہو گئی وہ تو ایک ان کے لیے، ان کو تو سنبھالنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا. جاؤ جا کر قرآن مجید پڑھ لو، پتہ چل جائے کہ عورت کو کیسے سنبھالا جاتا ہے. اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اپنے وہاں پر، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر مانتے ہو تو ان کے اسوہ حسنہ سے ہی کوئی چیز سیکھ لو کہ انہوں نے ماشاءاللہ کتنی ازواج مطہرات تھیں، آپ لوگوں کو نمبر بھی پتہ ہوں گے، ان کو کیسے سنبھالا. ان کے ہر حجرے میں جا کر دیکھ لو کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی تھیں. وہ بھی نہیں اگر سمجھ آتی تو اسماعیل، ابراہیم، یہ کون کون سے پروفٹس کے نام لوں اور کہاں کہاں پر آپ کو عورتوں کو سنبھالنے کے طریقے جو شاید سمجھ آ جائیں، وہاں سے ہی کوئی نمونہ حاصل کر لو. اگر وہاں پر بھی نہیں آتا تو پھر مریم کی طرح آپ اس کا ہی نمونہ حاصل کر لو. اللہ تعالیٰ نے مریم کو بھی ایک بہت بڑا مقام عطا کیا، اور پھر اس کے اگر وہ بھی آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی تو آسیہ کو دیکھ لو، وہ بھی اگر سوٹ نہیں کرتی تو پھر اب ہم آپ کو کہاں سے لا کے دیں وہ عورتیں جو صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے مطابق منافقانہ زندگی گزارتے ہوئے آپ لوگوں کے پیچھے پیچھے چلے. میں جب سے سوشل میڈیا پہ آئی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مجھے سننے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، مجھے کالز آتی ہیں، لیکن اگر جنہوں نے سمجھنا ہے، انہوں نے میری آواز سننی ہے، ان کو میرے لہجے سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو میری میٹھی لینگویج سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو باقی چیزیں، ان کو میرے منہ سے نکلے ہوئے وہ جو الفاظ ہیں جو میں سچ بول رہی ہوں ان کو دیکھنا ہے. اسی طریقے سے میں اپنے معاشرے میں یہاں پر رہتی ہوں، میں سنگل مدر رہ رہی ہوں یہاں پر اپنی سوسائٹی میں، کینیڈین سوسائٹی میں. وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں میرے ارد گرد والے نیبرز، لیکن وہاں پر وہ بیونڈ دا لمٹ نہیں جاتے. میں جاب کرتی ہوں، میں ورکنگ لیڈی بھی ہوں، میری کولیگز مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور میں جاب کر رہی ہوں، میں کوئی وہاں سے بھاگی نہیں ہوں یا انہوں نے مجھے نکالا نہیں ہے میرے لہجے کو سن کر کہ تم بدتمیز ہو، تم بری ہو. میں ادھر سروائیو کر رہی ہوں اس سوسائٹی میں، مجھے لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. تو یہی حال ندا کا ہے. ندا کو تو ایسی سوسائٹی میں آپ لوگوں نے بند کر دیا، پہلے قصر خلافت میں، اور اس کی بھینٹ چڑھا، اور اب آپ اپنے خلافت کے جو نظام جماعت کے بھینٹ چڑھا رہے ہیں. اس کو تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ اسکیپ کا وہ کہاں سے نکلے، باہر کہاں سے وہ نکلے، کیونکہ ہم نے چھوڑ دیا آپ لوگوں کو اور ہمیں ایک زندگی مل گئی. ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، لیکن آپ لوگ تو پھر بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہو. یہاں جماعت احمدیہ کا کوئی آدمی کبھی بھی کسی عورت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. جو باہر نکلی ہے تو اس کے لہجے خراب ہیں، جو اندر ہیں تو ان کے لہجے اتنے میٹھے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہے. اب میں مسرور صاحب سے، مرزا مسرور صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ہی کوئی ایسی وہ بتائیں، شکل نکالیں کہ جس سے جماعت احمدیہ میں جو ایک عورت کا مقام ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسے سروائیو کر سکتی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے، کون سے لہجے اختیار کرنے چاہیے. عہدے داران تو مرزا مسرور کی کوئی بات نہیں سنتے، وہ تو مرزا مسرور کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے عورت کو جو وہاں پر مقام دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں لجنا سے، تو مرزا مسرور بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن وہ بول نہیں سک رہے. مرزا مسرور تو اپنی بیوی کی وجہ سے محمود شاہ کو عہدے سے ہٹا نہیں سکتے، تو اس نے جماعت کے عہدے داران کو، جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے اور کھلا پیسہ اور کھلا یہ جو کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، اس میں تو اس کی چلتی نہیں ہے. وہ تو ایک بنا ہوا ہے ڈسپلے پہ، ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ خلیفہ ہے ود ٹربن، اس کے جو ہے پگڑی میں کے اندر کیا ہے، وہ اس کا جو کردار یا اس کے حکم ایوری تھنگ جو سی ہے، اس کی جو ڈور ہے وہ باقی عہدے داران کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عورتیں ہمارے لیے کیا ہے. تو یہ خلیفہ جو سا ہے الہی جماعت کا، وہ اب کچھ بولے گا اس معاملے میں آ کے. یہ کام صرف ندا کے ساتھ نہیں ہوا، میں میریڈ لائف اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گزار رہی تھی تو تب بھی میرے ہر کمرے میں ہر جگہ پر آڈیو ریکارڈنگ موجود تھی. ہر جگہ پر میں کس سے کیا بات کرتی ہوں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا. میں ہر عہدے پر فائز تھی.
اونچے سے اونچے عہدے پر فائز تھی میں، عائشہ اکیڈمی میں، اشاعت میں، تبلیغ میں، آپ نام لیں عہدے کا، سنڈے سکول، سمر سکول، عہدے کا نام لیں اور آپ کو پتا ہو، اور میں وہاں پر موجود تھی، بک سٹال، اور پھر بھی ان کو میرے کیریکٹر میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ میں سچ بولتی تھی، میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتی تھی، یہ تکلیف تھی ان کو، اور انہوں نے میری اتنی ریکارڈنگز کی، ان کے مربیوں کے پاس کو پتا تھا، ان کے مولویوں کو پتا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ مجھے بتاتے تھے کہ میں نے تمہاری ریکارڈنگ سنی ہے۔ یہ صرف ندا کے ساتھ ریکارڈنگ کے معاملے نہیں ہوئے، یہ میرے ساتھ بھی ریکارڈنگ کے معاملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے نہ کسی شریف عورت کو بخشا اور نہ ہی کسی شریف عورت کو کسی ایسی عورت کو جو انوسینٹ ہے اس کو شریف رہنے کا موقع فراہم کیا۔ ان لوگوں کے پاس ایک طرف سے تو سائنس کی ترقیات کو یہ برا کہتے ہیں، مجھے سوشل میڈیا پہ نہیں جانے دیتے تھے کہ میں کہیں پر سچ کی تلاش میں کہیں کوئی سچی بات نہ سن لوں، اور یہاں دوسری طرف سائنس کے یہ اتنے لوگ گھبرائے ہوئے تھے سوشل میڈیا سے کہ کہیں پر کوئی ہماری عورت جون سی ہے وہ سچ نہ اس کو مل جائے، اور دوسری طرف کیا تھا ان کا کہ ان کے پاس سائنس کے بنائے ہوئے ریکارڈنگ کیمراز اور یہ وہ اس کو مس یوز کرنے کے سارے طریقے ان کے پاس موجود تھے، اور یہ انہوں نے وہی اس کے ساتھ بچاری ندا کے ساتھ کیا، اور وہی سلوک میرے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ریکارڈنگ کی بے انتہا اس کا مس یوز کیا، اور جا کے اس میں سے نکلا کیا، نہ ندا ان کے ہاتھ آئی، نہ میں ان کے ہاتھ آئی، آج نہ ندا ہے اگر دیکھا جائے کہ وہ بھی بچاری کس طریقے سے انوسینٹ ہو کر وہ کہاں کے دھکے کھا رہی ہے، اور اگر میں نے ان کے ساتھ سنسیئر ہو کے کام کیا تو میرے اوپر بھی یہی الزامات لگ رہے ہیں۔ تو ان کے یہ مس یوز کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پراپر استعمال کرنے کا سائنس کی ایجادات کا، کہ وہ کیمرے اور ریکارڈنگز کس چیز میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ عورتوں کے لیے انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ عورتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے صرف ریکارڈنگ کیمراز اور کلپس بنائے جاتے ہیں، اور صرف یہ عورتوں کے اوپر جو ان سے بھی ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو سائنس کی ایجادات ہوتی ہیں وہ صرف عورتوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اور ان کو بلیک میل کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، اور کوئی ان کو سائنس کا نہیں کی تمیز نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اصول کیا ہے، سائنس کے اصول کیا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، کوئی انسان بننا ہے، روحانی اخلاقیات میں کوئی بڑھنا ہے، یا کچھ دنیا میں ترقی کرنی ہے، اور کسی قسم سے کی باتوں سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ والی جب میری آڈیوز جب یہ مربیوں کو سناتے تھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا تھا، یہ ان کے لیے اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں، ایک دل فریب دھوکہ ہے جماعت احمدیہ کا، کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو ہی مطلب کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ، کہ ہم اس طرح سے ندا کو تھریٹس دیں گے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گی، اور پھر وہ کیسی کیسی حرکتیں کرے گی، تو یہ سب ان کے طریقے ہیں، تو جس پر میرے خیال میں ندا بہت ہی سٹرونگ اور بہت ہی مطلب کہ اس کو مطلب ایسی عورت ہے کہ جو اس سٹیپ اس نے لیا ہے تو اس میں وہ کامیاب ہوگی۔ اور دوسرا پوائنٹ آپ یہ بھی تو نوٹ کریں کہ اوپر نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے، جو ندا کا کلپ جب لیک کیا ہے تو نیچے لوگوں نے کامنٹس یہ دیے تھے کہ خلیفہ رابع کی بیٹی اور خلیفہ رابع کی نواسی، اور پھر نیچے لکھا جا رہا ہے کہ ان کے خلافت کی عورتیں ہیں، یہ خلیفہ کے گھروں میں مرزا خاندان کی عورتیں ہیں، خود ہی شرمندہ ہو رہے ہیں، خود ہی بدنام ہو رہے ہیں، خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں، خود ہی خوار ہو رہے ہیں، اور ان کا گند انہی کے اندر جا رہا ہے، اور خود ہی انہوں نے ان عورتوں کو یہ بنایا، موقع دیا، فراہم کیا کہ وہ یہ کام کریں۔ تو اب ہم کیا بچاری ندا سے توقع کر سکتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اور کیا بچاری ندا سے توقع کریں، کہ یہی لوگ انہی کا گند انہی کے اوپر گرنا تھا اور گرا ہے، اور اندر سے ندا جون سی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگی انصاف لینے میں۔ ندا کے سپورٹرز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس طرح کی فضول اور گھٹیا قسم کی آڈیو لیکس کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور خاص کر لجنا کے اوپر عورتوں کے لیے، عورتوں کے اندر جس طرح سے پریشر کوکر جون سا ہے نا، اب اتنا پریشر ہو چکا ہے کہ بس اب وہ بلاسٹ ہونے پر ہے اور ان کو چھوڑنے پر آیا ہوا ہے، کیونکہ ندا ایک نہیں ہے، ندا کے ساتھ ساری لجنا ہے، اور ساری لجنا جانتی ہے کہ ان کے عہدے داران اور ان کے آدمی جون سی ہیں وہ کس کماش کے بندے ہیں۔
آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ندا جو سی ہے اس نے ہی کامیاب ہونا ہے، اور وہ اس کے حق میں ساری مطلب کہ عوام ہے جو، اور خاص کر لجنا جو ہے، یا لجنا نہیں ہے تو ایکس لجنا، سب جانتے ہیں نیوٹرل ہو کر اگر دیکھیں تو ندا جو ہے وہ انوسینٹ ہے. نیوٹرل فیصلہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ وہ انوسینٹ تھی، ہے اور رہے گی.